لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیران عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج درس احکام اسلامی کو بیان کرنا ہے کہ کچھ مسئلے یہاں پر جو نماز گزار کے لیے شرائط ہیں کہ نماز گزار جب نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کے چند شرائط ہوتے ہیں جس میں نقطے ریز مسائل ہیں، مسئلے ہیں۔ اسے بیان کیا گیا ہے کہ نماز گزار کا لباس کیسا ہونا چاہیے، نماز گزار کا بدن یعنی جو پاکیزگی ہوتی ہے، ان ساری شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے مقامات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ صورتحال ہے کہ نماز گزار کا بدن یا لباس پاک ہونا لازم نہیں ہے، یعنی کچھ صورتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ نمبر 945 میں 5 صورتیں نماز گزار کے لیے یا اس کا بدن یعنی لباس نجس ہو تو نماز اس کی تب بھی صحیح ہوگی۔ سب سے پہلا مقام، سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ درہم سے کم خون یعنی درہم یعنی ایک کوئن کے حساب سے اگر خون نماز گزار کے لباس میں لگا ہوا ہے تو وہاں پر وہ اپنی نماز جو ادا کرے گا اس لباس میں وہ صحیح ہوگی۔ خوب زخم اور پھوڑے کا خون یعنی کوئی زخم اس کے بدن پہ پایا جاتا ہے، کوئی پھوڑا یا پھنسی وغیرہ ہے تو اس کا خون بھی اس کے لیے پاکیزگی کا حکم رکھتا ہے۔ نماز گزار کا چھوٹا لباس نجس چیز کا ہمراہ ہونا، یعنی چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نجس چیز کا ہمراہ ہونا یعنی نجس کوئی چیز کا یعنی نماز گزار کے اگر لباس میں کوئی نجس چیز رکھی ہوئی ہے مثلا یا کوئی لباس یعنی کوئی کپڑا چھوٹا رکھا ہوا ہے مثلا کوئی رومال وغیرہ ہے اور وہ نجس ہے، اس کا لباس تو پاک ہے لیکن وہ چیز نجس ہے جو ٹھیک یہ۔ اب پانچواں یہ کہ کسی اضطرار اور مجبوری کی حالت میں یعنی کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی مجبوری ہے نماز گزار کی اس حالت میں یعنی اس کے لباس کا پاک ہونا لازم نہیں ہے۔ اب ان ساری صورتوں کی ان ساری نکات کی جو ہے مختصراً طور پہ مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کچھ تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلا جو میں نے صورت کو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ درہم سے کم خون یعنی درہم سے کم خون یعنی کیا؟ مسئلہ 946 جو ہے وہ کہ اگر نماز گزار کے بدن یا لباس میں ایک درہم سے کم خون لگا ہو تو کچھ شرائط ایسے ہیں یعنی کچھ شرائطوں کو بیان کیا گیا ہے جن کے ساتھ وہ اس خون کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور وہ نماز اس کی صحیح ہوگی۔ الف یعنی سب سے پہلا نقطہ کیا؟ احتیاط واجب کی بنا پر درہم ہاتھ کے انگوٹھے کی اوپری گرہ کے برابر حساب کرے نہ زیادہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ خون کتنا ہمارے لباس میں لگا ہوا ہے تو وہ جو پور ہوتی ہے ہمارے جو پہلا نشان ہوتا ہے انگوٹھے کا، ٹھیک ہے، انگلیوں کا نہیں، تھمب کا جو پہلا حصہ ہے ہمارا وہ جو پور ہوتی ہے اس سے ہم وہاں پر ناپیں گے اور اگر اس سے کم خون ہے تو وہ حکم کیا ہے اس میں نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خالص ہو، پس اگر خون درہم سے کم ہو لیکن مواد یا زخم کے زرد پانی یا پانی سے مخلوط ہو جائے تو اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بولا گیا کہ خون اگر مواد یعنی وہ جو اوپر بیان کیا گیا زخم یا پھوڑے یا خون کب خون ہو، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خون درہم سے کم ہو لیکن اگر وہ خون میں کوئی زخم یعنی مواد یا زخم یا کوئی ایسا وہ پیلا عجیب سا پانی جو زخموں میں سے نکلتا ہے اگر وہ اس میں ملاوٹ ہو گئی ہو تو وہاں پر کیا ہوگی؟ نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ بنا شدہ خون جیسے خون حیض نہ ہو، اس مطلب کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ آگے کے درس میں تفصیلی طور پر آئے گی۔ یعنی وہ نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ من شدہ خون یعنی اگر خون حیض اگر انسان کے لباس پہ ذرہ برابر بھی لگا ہو اگرچہ وہ درہم سے کم ہو، انگوٹھی کی پور سے کم ہو لیکن پھر بھی کیا ہے وہاں پر نماز اس کی اس خون میں وہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قابل ذکر ہے کہ درہم سے کم خون جو اوپر بیان کیا گیا ہے 3 شرطوں میں اگر اس کا عین برطرف ہو جائے پھر بھی اس کا حکم باقی ہے اور ان میں نماز صحیح ہے۔ یعنی اگر کہہ رہے ہیں کہ خون اگر لگا ہوا تھا، پور سے کم تھا اور یعنی اسی درہم سے کم جگہ پر اگر خون لگا ہوا تھا یا انگوٹھے کی پور سے کم خون تھا
لیکن ان 3 شرائطوں کو رکھتا ہو، یعنی 3 جو اوپر کی شرائطیں، یعنی احتیاط واجب کے بنا پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ انگوٹھے کے پور کے برابر، یعنی اگر ہوگا اس سے کم ہوگا تو وہ وہاں پہ نماز صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر پس اور خون وغیرہ اگر اس کے لگا ہوا ہے یا اس خون میں مواد وغیرہ مخلوط کر دی گئی، ملاوٹ ہو گئی ہے، تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری کیا؟ خون حیض۔ لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو تینوں خون بتائے گئے ہیں الگ الگ طرح کے، ان تینوں خون کو اگر یہ عین نجاست یعنی خود نجاست، ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر برطرف ہو گئی، اس کا داغ رہ گیا، اس کا دھبا رہ گیا ہو، تو وہ ہمارا پاکیزگی کہلاتا ہے، یعنی اس میں نماز صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہ مطلب بھی قابل توجہ ہے کہ درہم سے کم خون نجس ہے، اور اس میں نماز کا صحیح ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ پاک ہے۔ خوب، یعنی پاکیزگی کا حکم، یعنی وہ خون تو پاک نہیں ہوتا، لیکن جو لباس میں ہمارے لگ گیا ہے، جو لباس میں ہمارے ہے، لیکن چون وہ ان مقدار کو، جس مقدار کو ہمارے بیان کیا گیا ہے اس مقدار کے سے کم ہے، تو وہاں پر نماز گزار کے اگر لباس میں اتنا لگا ہوا ہے تو وہ کر لے گا، لیکن وہ خون اگر کسی چیز سے جا کر مل جاتا ہے تو اس چیز کو کیا کر دے گا؟ نجس کر دے گا۔ لیکن جو اس کی نجاست اتنی لگی ہوئی ہے کہ وہ مقدار سے کم ہے، تو بس اس کی نماز اس چیز کی اس حالت میں کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، لیکن وہ خون اس کے لیے کیا ہے؟ پھر بھی نجس ہی کا حکم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 948، اگر بدن یا لباس کا خون درہم سے کم ہو اور کوئی رطوبت اس سے لگ جائے اور خون کی جگہ کے اطراف میں پھیل جائے اور اس اطراف کو آلودہ کر دے تو اس کے ساتھ نماز باطل ہے، گرچہ خون یا رطوبت جو اس سے لگ گئی ہے درہم سے کم ہو، لیکن رطوبت صرف خون سے ملے اور اطراف کو آلودہ نہ کرے تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کہا گیا کہ اگر کوئن سے کم جگہ کا، یعنی کوئن سے اگر کم خون ہے لگا ہوا، تو وہاں پر نماز ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس خون کے ساتھ۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خون سے، جس طرح میں نے بیان کیا کہ اگر وہ خون کسی اور چیز میں جو ہے وہ جا کر لگ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ خون نے کسی اور چیز کو ٹچ کر دیا، اب وہی چیز پلٹ کر جہاں پر خون لگا ہوا ہے، وہی چیز پلٹ کر کیا ہے؟ جہاں پر خون ہے اس کے اطراف کو آ کر ٹچ کر دیتی ہے، اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ آلودہ ہو جاتی ہے وہاں پر، یعنی وہ چیز آ کر وہاں پہ وہ جو خون جس چیز سے جا کر ٹچ ہوا، یعنی اگر ایک لباس سے دوسرے لباس میں مثال کے طور پہ وہ خون جا کر چھو گیا، اب وہی دوسرا لباس کا اگر خون اسی خون کے اطراف میں اگر آ کر پھیل جاتا ہے، تو یہ جو اطراف میں پھیلا ہوا خون ہے اگرچہ وہ ایک کوئن اور ایک درہم سے بھی کم ہوگا، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وہاں پر اس حالت میں نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ یعنی دوسرے لباس کا جو اس لباس سے، یعنی اس خون سے دوسری کوئی چیز، کوئی شے یا کوئی لباس اگر نجس ہوا، اب وہی اسی نجس شدہ چیز نے، یعنی جو دوسری والی ہے، اگر اس نے آ کر اسی خون لگی ہوئی چیز کو آلودہ کیا ہے، اس کے اطراف میں وہ نجاست نہیں پھیلی ہے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہے۔ لیکن اگر اطراف کو اس نے آلودہ کر لیا ہے، اس خون کے اطراف کو، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وہاں پر نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ نمبر 950، حیض کا خون اور احتیاط واجب کے بنا پر نفاس اور استحاضہ کا خون، نجس العین کا خون جیسے کتا، سور، نجس مردار کا خون، حرام گوشت حیوان کا خون، کافر غیر کتابی انسان کا خون جس مقدار میں بھی لباس گزار کے بدن میں ہو اگرچہ درہم سے کم ہو، اس کے ساتھ نماز باطل ہے۔ لیکن دوسرا خون مثلاً کافر کے علاوہ کسی اور انسان کے بدن کا خون، خواہ خود کے بدن کا ہو یا کسی دوسرے انسان کے بدن کا ہو، یا حلال گوشت حیوان کا خون ہو اگرچہ بدن یا لباس میں کئی حصے میں ہو، اگر سب ملا کر درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب اس مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ خون ایسے ہیں جو ایکسیپشنل ہو جاتے ہیں، جو جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم ابھی تک پڑھ رہے تھے اس خون کی بات ہو رہی تھی جو خون یعنی پاک لوگ یا پاک حیوان کا خون ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مثلاً حیض کا خون کتنی بھی کم مقدار میں ہو، اوپر کے مسئلے میں بیان کیا گیا کتنی بھی کم مقدار میں ہو وہ نجس کہلائے گا، اس میں نماز
جائز نہیں ہے، نماز وہاں پر باطل ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاط واجب کے بنا پر جو ہے نفاس کا اور استحاضہ کا خون، ٹھیک ہے، نجس العین ہوتا ہے، یعنی خود وہ کیا ہے، نجس ہوتا ہے، اور اسی جیسے یعنی کچھ جانور کے جو حرام ہیں، جو نجس جانور ہیں، کتا، سور، اور نجس مردار، یعنی جو مردار ہیں یعنی زندہ نہیں ہے، جو جانور یا انسان ہے مثلا اس کا خون اگر لگ جائے، حرام گوشت حیوان کا خون، کافر اور غیر کتابی کا خون اگر انسان کے لباس یا بدن میں لگ جائے تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی یعنی کتنی بھی کم مقدار میں ہو، وہاں پر اس میں نماز پڑھنا کیا ہے، اس لباس یا اس بدن میں اس حالت میں کیا ہے، وہ باطل ہو جائے گی نماز۔ لیکن دوسرا خون مثلا کافر نہ ہو، یعنی کوئی انسان کہ جو کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کا خون آ کر ہمارے بدن یا لباس میں لگ گیا ہے، یا کوئی ایسے حیوان کے جو حلال گوشت حیوان کہلاتے ہیں ان کا خون اگر آ کر ہمارے لباس یا بدن پر لگ جائے اور کئی جگہ پر ہو، لیکن ان سارے خونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، اگر ان کی مقدار دیکھی جائے تو وہ درہم سے اگر کم ہوگی تو وہاں پر ہماری اس حالت میں کیا ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ ہماری نماز کیا ہوگی، وہاں پر صحیح ہوگی۔ یعنی اگر کچھ قطرات ہمارے لباس یا ہمارے بدن میں آ کر لگ جاتے ہیں کہ ذرا ایک پوائنٹ کے برابر، قطرے کے برابر ہے، اگر ہم اس کو یعنی اپنے حساب سے اگر حساب کریں تو وہ ایک درہم سے کم مقدار کہلائے گی، لیکن کئی جگہ پر پھیل چکی ہے، ٹھیک ہے نا، کئی جگہ پر پاش ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خون میں اس حالت میں اس بدن میں یا لباس میں اگر وہ خون اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اگر ہے تو وہاں پر کیا ہوگا، وہ نماز صحیح ہوگی ہماری، وہاں پر نماز ہماری جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 951، اگر معلوم ہو کہ جو خون اس کے بدن میں یا لباس میں ہے درہم سے کم ہو، لیکن احتمال دے رہا ہو کہ ان خونوں میں سے جو معاف نہیں ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب اگر نماز گزار یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر اس کے بدن یا لباس پر خون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خون اب یہ شک کر رہا ہے کہ وہ جو خون لگا ہوا ہے اور جو شرائط اوپر کے مسئلے میں بیان کیا گیا کہ کچھ ایکسیپشنل چیزیں اور کچھ ایکسیپشنل جانور اور انسان ایسے ہیں کہ جن کا خون جس بھی مقدار میں ہو اس میں نماز جائز نہیں ہے، تو اگر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وہ اسے احتمال دے رہا ہو کہ جو خونوں کو معاف نہیں کیا گیا ہے، جن خونوں میں معافی نہیں ہے، یعنی اوپر کے جو شرائط ابھی میں نے بیان کیے، مثلا خون حیض ہے، نفاس ہے، احتیاط واجب کے بنا پر استحاضہ ہے، یا مثلا حیوان نجس حیوان اور حرام گوشت حیوان کا ہے، یا کافر وغیرہ کا خون ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ احتمال دے رہا ہے یعنی اسے ڈاؤٹ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا اسے خون لگا ہوا ہے، اگر اسے مثلا ڈاؤٹ ہو رہا ہے خالی، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نماز گزار کے اوپر یعنی اگر اس حالت میں وہ نماز پڑھے گا تو اس کا نماز پڑھنا کیا ہے، جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے یقین نہیں ہے، یہاں پر وہ احتمال دے رہا ہے، اسے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اسے یعنی اس کی طرف مثلا انسان کو شک ہو رہا ہے کہ انہی میں سے خون ہے، کسی اور جو چیز جو خون کے لیے اس کے جائز قرار دیا گیا ان میں سے نہیں ہے، بلکہ جو خون کی معافی نہیں کی گئی ہے اس خونوں میں سے ہے۔ چون یہاں پر احتمال دے رہا ہے، یہاں پر شک کر رہا ہے، یہاں پہ ڈاؤٹ ہے اس کو، تو بس یہاں پر وہ بری ذمہ ہو جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھنا اس کے لیے کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری مسئلہ پہلے نقطے کا، پہلی صورت حال کا کہ جو 952 ہے، وہ خون جو انسان کے بدن یا لباس میں ہے اگر درہم سے کم ہو اور اس سے وہ بے خبر ہو کہ وہ ان خونوں میں سے ہے جو اس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہے، اور نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد معلوم ہو کہ ان خونوں میں سے تھا کہ جس میں نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یقین رکھتا ہو کہ خون درہم سے کم ہے اور نماز پڑھے، پھر بعد میں معلوم ہو کہ ایک درہم یا اس سے زیادہ تھا، تو اس صورت میں بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اب یہاں پہ دو نقطے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک وہ کہ دیکھیں ابھی تک جتنی بات ہو رہی تھی اس خون کی بات ہو رہی تھی جو درہم سے کم ہو تو صحیح ہے نماز، ٹھیک ہے، درہم سے زیادہ ہوگی نماز صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کیسا بھی خون ہو۔ دوسری کنڈیشن ہمارے سامنے یہ رکھی گئی تھی کہ کچھ خون میں معافی نہیں ہے، یعنی کچھ خون ایسے ہیں جو درہم سے کتنے بھی، بھلے سے ایک قطرہ، ایک ڈاٹ کے برابر ہو، ایک پوائنٹ کے برابر ہو، لیکن پھر بھی اس میں نماز صحیح نہیں ہے۔ تو دو مسئلے ہو گئے یہاں پہ، لیکن دونوں میں
صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ خون کے جس میں معافی نہیں دی گئی ہے اور اسے نماز اس نے پڑھ لیا، اب نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ جو نجس خون اسے بتائے گئے ہیں جس میں معافی نہیں قرار دی گئی ہے، یعنی کافر کا حرام گوشت حیوان کا خون اگر لگا ہو اور نماز اس نے پڑھ لی، اس کے بعد اسے پتہ چلا ہو کہ یہ فلاں حرام گوشت انسان کا حرام گوشت حیوان کا اگر خون لگ گیا تھا اسے، یا کسی کافر یہ خون حیض وغیرہ اس کے لباس یا بدن میں لگ گیا تھا، تو یہاں پر اس کے لیے کیا ہے، وہ نماز صحیح کا حکم رکھے گی، اس کے لیے دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز گزار نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لباس یا اس کے بدن میں خون جو لگا ہوا تھا وہ کیا تھا، درہم سے زیادہ تھا، درہم سے کم نہیں تھا۔ اب چون کہ نماز گزار نے نماز پڑھ لی ہے، اپنی تمام کر لی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ سے ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر یہ پہلے صورتحال کا جو ہے وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دوسری کنڈیشن جو دوسری ہم نے صورتحال پڑھی تھی اس کی تشریح دی جا رہی ہے، اس کے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ زخم اور پھوڑے کا خون کے کچھ مسائل بیان کیے، زخم اور پھوڑے کے خون کا مسئلہ نمبر 956، اگر نماز گزار کے بدن یا لباس میں زخم، جراحت یا پھوڑے کا خون ہو جب تک زخم، جراحت یا پھوڑا صحیح نہ ہو جائے، مندرجہ ذیل کچھ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ خون درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب کچھ صورتحال یہ بیان کی گئی کہ پھوڑے پھنسی کا اگر کسی زخم وغیرہ کا اگر خون اس کے ہے، بدن میں لگا ہوا زخم زیادہ ہے، یعنی انگوچھے کی پور سے زیادہ ہے، درہم سے زیادہ ہے، پھر بھی کچھ شرائطیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ سب سے پہلا کہ زخم اور جراحت قابل توجہ اور ثابت ہو، جیسے عرفاً صرف ایک جزئی زخم شمار نہ کیا جائے ہو، یعنی کہ اگر کوئی زخم انسان کے بدن پہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس زخم کا جو بھی ہے خون وغیرہ ہے وہ جو لباس پہ لگ گیا ہے، وہ زخم اگر ہمیں جو ہے اس زخم کو اب دیکھنا ہے کہ وہ زخم ہے کیسا، اگر عرفاً اس چیز کو، یعنی اگر پبلکلی اس چیز کو دیکھا جائے، اگر لوگ کہنے والے دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ تو نارمل سا ایک زخم ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جو زخم باقاعدہ ہوتا ہے، لٹرلی جو زخم ہے وہ شمار نہ کیا جائے، تو وہ جو ہے اس کا خون یا اس کی جو بھی آلودگی ہے وہ پاک، مطلب اس میں نماز اس کے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے وہ، یعنی ایسا زخم یعنی ہلکا سا کٹ گیا ہے ہاتھ پر، ٹھیک ہے، ہلکا سا لمبا سے ہمارے ایک لکیر کی طرح کٹ گیا ہاتھ میں، اب اس کا خون جو ہے وہ ہمارے لباس میں جو ہے وہ لگ گیا ہے، لیکن یہ چھوٹا زخم ہے، یہ زخم اور پھوڑا اور پھنسی کے برابر کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جراحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ عرفاً یہ کہا جائے کہ ہاں یہ معمولی سی چیز ہے، ایک جزئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ شرائط اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ ایسا زخم کہ جو واقعاً عرفاً زخم کہا جائے تو وہاں پر ہماری یہ شرائط آئے گی کہ ہاں وہاں پر ہم جو ہے اگر درہم سے کم اس کا وہ لگا ہوا ہے تو اس میں نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ خون زخم یا پھوڑے اور اس طرح سے اس کے اطراف سے جو عرفاً زخم یا پھوڑے کے تابع شمار ہوں، دوسری جگہ سرایت نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہے، کوئی زخم ہے، تو وہیں کا صرف آلودگی جو ہے، یعنی جو بھی اس چیز کی پس ہے، مواد ہے، یا اس کے اندر خون ہے، وہ جو زرد رنگ کا یہ ساری چیزیں ہیں وہ وہیں پر لگی ہو، ٹھیک ہے نا، زخم کی ہی پاس ہو، یا اگر لباس اس سے پیوست ہے، لباس میں بھی اتنی ہی جگہ پر ہو، اگر اس کے اطراف میں ہو جائے گی تو اس میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسے پاک کرنا، اسے صاف کرنا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، یعنی جتنی جگہ پر زخم ہے بس اسی کی اتنی ہی جگہ پر وہی چیزیں، اگر خون یا مواد یا کوئی ایسی زرد رنگ کا پانی وغیرہ ہے تو وہ بس اتنی جگہ پر ہو، اس کے اطراف میں نہ پائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ بعض مجتہدین جو ہے نے یہ شرط بھی ذکر کی ہے کہ بدن کا پاک کرنا یا خون سے آلودہ لباس کا تبدیل کرنا اس طرح سے ہو کہ عرف میں معمولی سے زیادہ سختی رکھتا ہو، لیکن یہ شرط ثابت نہیں ہے اور اس کی رعایت کرنا لازم نہیں ہے، اگرچہ رعایت کرنا احتیاط مستحب ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خون خالص ہو، بلکہ اگر پیپ یا زخم کے زرد مواد یا پسینے یا دوا اور مرہم جو اس پر لگایا جاتا ہے یا کوئی انفیکشن پھیلنے نہ دینے والی دواؤں سے مخلوط ہو جائے تو پھر اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی زخم اس طرح سے ہے اور لباس وغیرہ، یعنی اس کو زخم کو صاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے، عرفاً کہا جائے واقعاً وہ سختی ہے،
اس چیز کو صحیح کرنا یا لباس تبدیل کرنا اس حالت میں کہ جو لباس میں آلودگی لگ گئی ہے اور واقعاً وہ سخت ہے، اس کے لیے تبدیل کرنا، اسے عوض کرنا. اگر عرفاً یہ چیزیں ہیں تو مثلا ضروری نہیں کہ وہ خون کے جو خالص ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پیپ یا زخم یا کوئی زرد پانی مواد یا کوئی ایسی چیز کہ جو انفیکشن بن کر پھیل رہی ہے اور اسی جیسے یعنی وہ چیز مرہم ہو یا چیزیں ہوں اور اس کو آلودہ کرنے یعنی آلودہ کر دیں یہ ساری چیزوں، اس میں کیا ہو جائے گا، اس حالت میں بھی نماز اس میں صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 959، اگر خون بواسیر یا زخم سے منہ اور ناک یا اس جیسی جگہ یا بدن یا لباس میں لگ جائے تو مسئلہ نمبر 956 کے ذکر شدہ شرائط کے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس میں فرق نہیں ہے کہ بواسیر کا دانہ اندر ہو یا باہر. ٹھیک ہے نا. جو ہم نے اوپر نماز کے لیے نماز گزار کے لیے جو شرائط پڑھے تھے کہ پھوڑے کا خون ہو تب تک زخم جراحت یا پھوڑا صحیح نہ ہو جائے، تو کچھ شرائطیں جو ابھی میں نے بیان کی دو آپ کو، ان شرائطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے گا، یعنی اس کا جو بواسیر کا جو دانہ ہوتا ہے یعنی ٹھیک ہے نا، یا تو بدن کے اندر اگر پایا جاتا ہے اندرونی حصے میں یا باہر ہو، فرق نہیں کرتا ہے، وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. مسئلہ نمبر 960، یعنی ناک کا خون زخم اور پھوڑے کی طرح شمار نہیں کیا جائے گا اور معاف نہیں ہے مگر یہ کہ درہم سے کم اور خالص ہو، لیکن اگر ناک کے اندر زخم یا پھوڑا ہو اور خون اس سے باہر آئے اور خون یہ زخم اور پھوڑے کے شرائط رکھتا ہو تو معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کوئی زخم ہو جائے تو وہ پھوڑے کی شرائط نہیں رکھتا، یعنی پھوڑے میں شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے، وہ پھوڑے میں شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ معاف نہیں ہے، وہ خون جو ہے اس کی، وہ آلودگی جو ہے اس کی وہاں کی، وہ معاف نہیں ہے مگر یہ کہ اگر درہم سے کم ہو اور خالص ہو، لیکن اگر ناک کے اندر زخم یا پھوڑا اور خون اس سے باہر آئے اور یہ خون زخم اور پھوڑے کے شرائط رکھتا ہو تو معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے. یعنی اتنا زیادہ ہو کہ وہ خون بن کر باہر آنے لگے ناک سے، تو وہاں پر یا کیا ہے وہی پھوڑے کا حکم رکھے گا، اس میں نماز پڑھنا صحیح ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 962، اگر بدن میں چند زخم ایک دوسرے سے اس طرح سے نزدیک ہوں کہ ایک زخم شمار کیے جائیں جب تک کہ سب صحیح نہ ہو جائیں، ان سے نکلنے والے خون کے ساتھ نماز صحیح ہے. لیکن اگر ایک دوسرے سے اتنا دور ہو کہ ہر ایک جدا زخم شمار کیا جائے تو ان میں سے جو بھی صحیح ہو جائے انسان کو اس کے خون سے بدن اور لباس کا پاک کرنا ہوگا مگر یہ کہ درہم سے کم ہو، اور اگر درہم سے کم خون کے شرائط رکھتا ہو تو اس صورت میں دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی روشن سی چیز ہے کہ بہت سارے زخم ہیں لیکن پاس میں جسے کہا جائے کہ ایک ہی زخم شمار کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دور دور ہیں تو وہاں پر اگر ممکن ہے تو اسے صاف کر لیا جائے، صحیح کر لیا جائے اگر وہ صحیح ہونے لگیں تو، اور اگر ممکن نہیں ہے تو وہاں پر نماز صحیح ہے. خوب کچھ سوالات ہیں کہ سب سے پہلا سوالات آخر میں یہ کہ ایسے مقامات کے نام بیان کریں کہ جہاں پر نماز اور لباس کا پاک ہونا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو نقطے بیان کیے گئے تھے وہ. دوسرا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ کہ خون کی مقدار لباس یا نماز گزار کے بدن میں اگر لگا ہو تو اس کی مقدار کیا بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. کس کے برابر کی مقدار بتائی گئی ہے کہ اس میں نماز صحیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ کہ اگر خون یعنی اگر نماز گزار کا تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی خون لباس یا بدن کا کسی اور چیز میں جراحت کر جائے، کسی اور چیز میں لگ جائے اور وہی پلٹ کر اس زخم یعنی اس کے اطراف میں اس نجاست کے یعنی جو خون لگا ہوا ہے اس کی لباس یا بدن پر اس کے اطراف کو اگر آلودہ کر دے گا تو یہاں پر نماز کا حکم کیا ہے. چوتھا سوال یہ کہ ناک کے زخم کہ جو ہمارے پھوڑے اور پھنسی میں شمار نہیں ہوتا تو اس کی کیا صورتحال ہے، یعنی زخم کس مقدار میں ہو تو نماز صحیح ہوگی اور نماز یعنی اس خون کے ساتھ نماز صحیح ہوگی، اس کی مقدار کو جو بیان کیا گیا ہے وہ بیان کریں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.